ہمارے دشمن دو طرح کے ہیں، ایک انسان اور ایک شیطان۔ انسان سے آدمی بچ سکتا ہے اور اس سے بچنے کے کئی طریقے ہیں، اس کی دشمنی سے بچنے کے کئی طریقے ہیں۔ کبھی آدمی سے محبت کر لے گا، ایک دشمن ہے، اس دشمن سے ایسا رویہ اپنایا، حسن اخلاق اس کے سامنے ایسے ظاہر کیے کہ دوست بن گیا، تو اس کی دشمنی سے بچ گیا۔ کبھی آدمی اسے ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے اس کی دشمنی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل ہی بس نہیں چل رہا اس کی دشمنی سے بچنے کا تو پھر آخری رستہ جہاد ہے۔ لیکن شیطان کی جو دشمنی ہے اس سے بچنے کی ظاہری تدبیر آدمی کے پاس کوئی نہیں۔ شیطان سے بچنے کی ظاہری تدبیر آدمی کے پاس کوئی نہیں ہے علاوہ اللہ کی مدد کے، ہے نا بھائی؟ اللہ مدد کریں گے تبھی تو بچیں گے۔ اس لیے ان صورتوں میں اللہ سے مدد مانگی گئی، اس کے شر سے ہمیں بچا لیجیے، اس سے آپ ہماری حفاظت کر لیجیے۔ انسان کی دشمنی، اگر انسان کا دشمن انسان ہی ہو، اور فرض کر لو کہ انسان اپنے دشمن کے مقابلے میں ہار بھی جائے، انسان کا دشمن ہے اور انسان اپنے اس دشمن کے مقابلے میں ہار گیا، بھئی یا تو آدمی اس سے لڑے گا، کامیاب ہوگا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہار گیا تو بھی آدمی کامیابی ہے، شہادت مل جائے گی، شہید ہو جائے گا، دشمن نے قتل کر دیا تو شہید ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان کو شیطان نے ہرا دیا تو پھر آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس واسطے بھی اس صورت میں خاص طور پر شیطان کی مکاریوں سے اور اس کی چالوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ قل اعوذ برب الناس۔ اے نبی، ابھی جب ہم سورہ فلق کا ترجمہ کر رہے تھے آپ کے سامنے، تو وہاں یہ باتیں ذکر کی تھی کہ یہ دونوں صورتیں کیوں نازل ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے، اس کی بلکہ لڑکیوں نے جادو کرا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو پہلی صورت ہے نا، سورہ فلق میں اللہ جل شانہ نے دنیا کی مصیبتوں تکلیفوں سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، بیماریاں، مصیبتیں، گھبراہٹیں، دنیا میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں پریشانیاں، ان سب سے بچنے کا اس میں طریقہ بتایا۔ اور یہ جو آخر کی صورت ہے سورہ ناس، اس صورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ تو گویا یہ دونوں صورتیں اس اعتبار سے کہ دنیا کی مشکلات سے بھی بچاتی ہیں اور آخرت کی پریشانی اور مشکلات سے بھی بچاتی ہیں، اس معنی کر ان سے زیادہ جامع اس عنوان کی دوسری آیت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان سے پہلے ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ یعنی جو مضمون ان دونوں صورتوں میں ہے، دنیا کی پریشانیوں سے حفاظت، دنیا کے رنج و غم سے حفاظت، دنیا کی بیماریوں سے حفاظت، دنیا کے نقصانات سے حفاظت اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے حفاظت، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات میں نہیں ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آج کی رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کے مثل کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور اس میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں، سکھاؤں میں تمہیں ایسی صورتیں، ایسی آیتیں بتاؤں جس طرح کی صورتیں نہ زبور میں ہیں، نہ تورات میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، اور نہ ہی باقی قرآن کریم میں ہیں۔ یعنی جو مضمون یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ تو فرمایا، میں نے عرض کیا، عقبہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ضرور بتائیے ایسی آیتیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت اور ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا سخت اندھیرا ہو رہا تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو ہم نے آپ کو ایک جگہ پا لیا، مل گئے آپ ہمیں، اور جیسے ہی آپ ہمیں ملے تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو، کہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ پوری صورتیں پڑھو۔ اور یہ فرمایا کہ ہر ایک مصیبت جو بھی کوئی آنے والی ہے اس سے بچاؤ کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک مصیبت جو بھی آ سکتی ہے ان سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صورتیں اس سلسلے میں بڑی کمال کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آپ دیکھو دھیان سے، آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں ہے نا قل اعوذ برب الفلق، یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ یوں کہیے کہ میں اس پروردگار کی پناہ میں آ رہا ہوں، پناہ چاہتا ہوں جو فلق یعنی صبح کا پھاڑ دینے کا پروردگار ہے، جو صبح کا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں، جو صبح کا پروردگار ہے۔ میں اس رب سے پناہ چاہتا ہوں جو صبح کا مالک ہے، صبح کا خالق ہے، صبح کا پروردگار ہے۔ اور پھر پناہ چاہی گئی کتنی چیزوں سے؟ من شر ما خلق، ہر اس برائی سے جسے اللہ نے پیدا کیا، اندھیرے کی برائی سے جب وہ رات کو چھا جائے، جادو ٹونے کرنے والیوں سے جب وہ جادو ٹونا کریں، اور حسد کرنے والوں سے جب وہ حسد کریں۔ اللہ کی صرف ایک صفت بیان کی، صبح کا رب، اور پناہ چاہی کئی چیزوں سے، لیکن قل اعوذ برب الناس جو آخری صورت ہے اس میں پناہ چاہی ہے صرف ایک چیز سے، اس میں پناہ چاہیے صرف ایک چیز سے، لیکن اللہ کی صفات کتنی بیان کی؟ قل اعوذ برب الناس، میں اس پروردگار سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سب لوگوں کا پالن ہار ہے۔ رب الناس، سب کا پروردگار ہے، وہ ایک صفت ہوئی اللہ کی۔ پھر ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ پھر الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ ابھی کس سے پناہ چاہ رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ دیکھو، میں پروردگار سے جو لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، مدبر ہے، میں اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ بادشاہ ہے لوگوں کا، وہ لوگوں کا معبود ہے، میں اس سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ کہاں سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پناہ ایک چیز سے مانگی گئی، اور اللہ کی 3 صفت بیان کی گئی، اور پہلی صورت میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی۔ وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہے وہ انسان کے اور دوسری چیزوں کے حملے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آدمی دوسری چیزوں سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے،
لیکن شیطان سے آدمی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی مدد ہی آدمی کو بچاتی ہے، باقی اور کوئی چیز اسے نہیں بچا سکتی۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ یہ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ہم بہت سادہ اگر ترجمہ کریں گے نا، یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اگر تمہیں شیطان سے بچنا ہے، لوگوں کی برائیوں سے بچنا ہے، حسد کرنے والوں سے بچنا ہے، جادو ٹونے کرنے والوں سے بچنا ہے، تم کس کس سے لڑتے پھرو گے؟ کس کس کا مقابلہ کرو گے؟ تم دنیا میں اس کام کے لیے تھوڑا ہو کہ بھئی الگ الگ سب کے پاس جاؤ اور سب سے مقابلہ کرو اور سب کا جواب دو۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے 10-20 مخالف ہوں تو وہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ منانے جائے تو اس کا تو ٹائم خراب، جو اس کے مین کام میں انہیں نہیں کر پائے گا۔ اور پھر آدمی تو ایسے ہیں کہ بھئی ترازو کے اندر مینڈک رکھنا، ایک کو راضی کیا تو دوسرا ناراض، دوسرے کو کیا تو تیسرا ناراض، وہ اچھل کر بھاگ گیا، وہ اچھل کر بھاگ گیا۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لو، اس کی پناہ میں آ جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اے نبی آپ یہ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ رب کہتے ہیں مالک کو، پالنے والے کو۔ پھر فرمایا وہ لوگوں کا رب کون سا؟ پالنے والا تو باپ بھی ہوتا ہے، باپ بھی پالتا ہے، وہ ظاہری طور پر کماتا ہے، وہ ہمارے لیے سب انتظام کرتا ہے۔ فرمایا نہ وہ نہیں، وہ والے نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، ملک الناس، وہ جو بادشاہ بھی ہے۔ چونکہ ہمارا باپ بادشاہ تو نہیں ہے، ہمارا سیٹھ بادشاہ تو نہیں ہے، ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا اونر بادشاہ تو نہیں ہے۔ اس پروردگار کی پناہ میں آ جاؤ جو بادشاہ بھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس سے وہ دنیا والے بادشاہ مت سمجھ لینا، کبھی تم ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہو۔ الہ الناس، وہ جو لوگوں کا معبود ہے۔ دنیا والے بادشاہ لوگوں کے معبود نہیں ہوتے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی، یعنی ساتھ ساتھ توحید کی بھی تعلیم ہے۔ کون سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے؟ وہ جو تم نے اپنے آپ گھڑ رکھے ہیں، وہ جن کو تم اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ جن کو تم نے اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، نہیں وہ نہیں، جو اوریجنل اللہ ہے، جو حقیقت والا اللہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، جو لوگوں کا مسجود ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ مفسرین نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، یوں کہا کہ اس ترتیب سے دراصل سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے معبود لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، یہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو کمالات یہاں اللہ جل شانہ نے اپنے بیان کیے ہیں وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ جب ان میں وہ کمال ہی نہیں ہے تو پھر یہ کسی کی حفاظت کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کو کیا پناہ دے سکتے ہیں؟ ملک الناس الہ الناس۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی، شیخ عضد الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک عجیب پوائنٹ بیان کیا گیا ہے اور اس میں گارنٹی دے دی گئی ہے کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کیا الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں؟ اس پروردگار کی پناہ میں آؤ جو سب کا پروردگار ہے، اس اللہ کی پناہ میں آؤ جو سب کا پروردگار ہے۔ جو پروردگار ہوتا ہے، جو پال رہا ہوتا ہے، جسے وہ پال رہا ہوتا ہے، کیا اسے وہ ضائع کر دے گا؟ آپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، اسے ذرا سا دکھ ہو تو آپ کیسے بے چین ہوتے ہیں؟ کیسے آپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے؟ کیسے آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا چھوٹ جاتا ہے؟ تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ تو عجیب انداز میں پرورش کر رہا ہے، تو جس کی وہ پرورش کر رہا ہے اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرنا چاہے اور نہ کرنے دے، کوئی اور کھڑا ہو جائے کہ جی ہم تو نہیں کرنے دیتے ان کی حفاظت۔ فرمایا نہیں، ایسا ویسا نہیں ہے، وہ
بادشاہ ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا، اگر وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے اور کوئی دوسرا نہ کرنے دے، بادشاہ اسے بڑی طاقت حاصل ہے، وہ حفاظت کر سکتا ہے، لہذا بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کیا ہی کرتا ہے۔ جو بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت نہ کر پائے اسے تو سلطنت کے اور حکومت کے کاموں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، جو حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اندر حفاظت کرنے کی سکت اور ہمت ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اور یہی ایک بات یہ لکھی ہے کہ اسے ایک مثال سے سمجھ لو۔ ایک آدمی ہے، اسے چند اونٹ دے کر جنگل میں بھیجا گیا، انہیں چرا کر لاؤ۔ اب اس کی حفاظت میں سے اگر کسی اونٹ کے پیر کی رسی بھی غائب ہو جائے، جنگل میں کہیں کھو جائے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ تیری حفاظت میں سب اونٹ تھے، تجھے دیے تھے، رسی کہاں گئی؟ تو جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا تو اللہ نے ضمانت دے دی، اس کی حفاظت کی، گارنٹی لے لی، اس کی حفاظت کی۔ حضرت مولانا مقبول احمد صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے بچیوں کے لیے کتاب لکھی، کیا تھا وہ، لڑکیوں کا اسلامی کورس۔ تو اس میں ایک کہانی کے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ وہ آٹا پیسنے کی چکی تھی نا پہلے، جو گھروں میں تھی، ہاتھ سے پیستے تھے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ سمجھا رہے ہیں اس میں بچوں کو، دیکھو اس میں امی اوپر سے اناج ڈالتی ہے، جہاں وہ بیچ میں چھوٹا سا اس کا ہول ہوتا ہے سوراخ، وہاں سے اناج ڈالتے ہیں، اسے پتھر کو گھماتے رہتے ہیں، لکڑی لگی ہوئی رہتی ہے، چاروں طرف جہاں جہاں پتھر گھوم رہا ہے سارے اناج کا آٹا بن کر نکل رہا ہے، لیکن جو دانے اس کلی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جو دانے اس کیل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو پتھر کے بیچ میں گڑی ہوئی ہے، چکی چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، جو دانہ بھی چکی کے اندر پاٹ کے نیچے آ جاتا ہے اپنی ہستی کھو دیتا ہے، مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اتنا طوفان چاروں طرف اٹھا ہوا ہے، لیکن جو دانہ اس کیل کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ طوفان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ تو جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا، اب اسے پھر کوئی کسی قسم کی دقت نہیں ہے، اللہ اس کی ہر طرح حفاظت کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ کہیں سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس۔ وسواس کا مطلب ہے یہاں شیطان، وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے دل میں بات ڈال دینا کہ اس کی آواز نہ آئے۔ اللہ نے شیطان کو اس طرح کی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دل میں اس طرح سے باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ اور الخناس کا مطلب ہے وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے، ڈالتا ہے ہٹ جاتا ہے، ڈالتا ہے ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو شیطان ہے نا کبھی ہارتا نہیں ہے، جس کام پر لگ رہا ہے اس پر لگ ہی رہا ہے، وہ کبھی نہیں مانتا وہ۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ وسوسہ ڈالنے کے بجائے بھاگ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، جب نہیں کرتے ہیں تو وہ پاس آ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسے ڈالنے کی مختلف صورتیں ہیں، آپ احادیث میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور الگ الگ طرح کے لوگوں کو الگ الگ طرح کے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے پاس بڑے عجیب عجیب ہتھیار ہیں، سب کے لیے ایک ہتھیار استعمال نہیں کرتا، کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس